بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر احتیاط کریں تو بڑھیا کام کے پاس ہے جو انسان سانس لے رہا ہے معلوم نہیں اس سے اللہ سانس پائے یا نہ ہے تو انسان کا بلاوا ہے اس میں بھی سے ان ایام میں خصوصاً ایام اعلیٰ یہ ہمیں کچھ پیغام دیتے ہیں، یہ ہمیں کچھ درس دیتے ہیں. اگر ہم یہاں پر آئے اور آ کر واپس چلے جائیں ہمارے یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو مقصد کربلا کہ جس مقصد کے لیے حسین ابن علی کربلا کی سرزمین پر آئے وہ بہت اہم ترین مقصد تھا. حسین ابن علی کا کربلا میں آنا رہتی دنیا کا لوگوں کو پیغام دینا تھا. جو امام کا عالم ناصر ینصر کا پیغام تھا. بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ امام مدد مانگ رہے ہیں کہ آؤ آ کر میری مدد کرو، اگر میں امام مدد نہیں مانگ رہے تھے. امام کی مدد کی ضرورت نہیں تھی. امام لوگوں کو بلا رہے تھے آؤ صراط مستقیم پر. اور امام نے رہتی دنیا کا قیامت تک یہ پیغام دیا ہے کہ بتا دینا میرے شیعوں کو، میرے چاہنے والوں کو، میرے عزاداروں کو کہ جب بھی کوئی باطل سر اٹھانا چاہے تو اس کے سر کو اٹھاؤ. اور امام حسین علیہ السلام کو فرمان قابل احترام کے امام فرماتے ہیں کہ جب تم باطل کے خلاف جتنا دیر سے اٹھو گے اتنی زیادہ فرمائی ہے. یقیناً جب باطل اپنے سر کو اٹھائے گا اور ایک تمام درخت بن جائے گا تو اسے گرانا مشکل ہو جاتا ہے. پھر قربانیاں زیادہ دینی پڑتی ہیں. سامعین محترم، مقصد کربلا حسین ابن علی میدان کربلا میں آئے اسی مقصد کے لیے آئے. ہم یہاں بھی دنیا داری کرتے ہیں، ماتم داری کرتے ہیں، رو کر چلے جاتے ہیں. کیا رونا مقصد ہے؟ نہیں، رونا مقصد نہیں ہے، رونے کا مقصد ہے. رونا مقصد نہیں ہے، رونے کا بھی مقصد ہونا چاہیے کہ میں رو رہا ہوں تم بھی رو رہا ہوں، میرے رونے کا مقصد ہونا چاہیے. اگر رونا ہی مقصد ہے تو پھر شام غریبہ جب پہلے لوٹ رہے تھے تو لیکن روتے تھے اور چھینتے تھے. اور جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کربلا سے کوفہ سے شام جا رہی ہیں تو کوفے والے روتے تھے. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا وائے ہو تم پر کوفے والوں، تم اب روتے ہو، اب تم گریہ ازاری کرتے ہو. تم نے میرے بھائی خطوط نہ لکھے کیا اسے بلایا تھا؟ کتنا ساتھ دیا ہے وائے ہو تم پر. ہوتے وہ بھی تھے لیکن رونے کا مقصد ہونا چاہیے، عزاداری کا مقصد ہونا چاہیے. اگر میں عزاداری کر رہا ہوں تو میری عزاداری کا مقصد کچھ ہونا چاہیے کہ میں عزاداری نہیں کر رہا ہوں. میں ماتمداری کر رہا ہوں تو میری ماتمداری کا مقصد ہونا چاہیے کہ میں ماتم کیوں کر رہا ہوں. آج دنیا ہم کو سوال کرتی ہے کہ حسین ابن علی شہید ہو گئے ہیں تو شہادت ایک بہت بڑا منصب ہے، تو آپ شہید پر روتے کیوں ہیں؟ تو میں ان کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں، اے کام علم انسان کہ تو یہ سوال کرتا ہے کہ حسین ابن علی شہید ہو گئے ہیں تو آپ اس پر روتے کیوں ہیں؟ ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ شہادت ایک بہت بڑا منصب پروردگار ہے. ہر شخص یہ خواہش ظاہر کرتا ہے کہ اللہ مجھے شہید کی موت عطا کرے. موت تو سب کو آنی ہے لیکن رائے خدا میں مر جانا وہ سب سے بہتر ہے. تو اس چیز کا ہر شخص خواہش کرتا ہے. ہم حسین ابن علی کی شہادت پہ نہیں روتے، ہم اس ظلم پہ روتے ہیں کہ حسین ابن علی پر اٹھایا. ہم اس ظلم پہ رو رہے ہیں. ہم اس معصوم علی اصغر
یہ 6 ماہ کا علی اصغر اس کا کیا قصور تھا؟ ہم شہر پیغمبر خدا علی اکبر کا کیا قصور تھا؟ ہم ظلم پہ ہوتے ہیں کہ تم نے ظلم ڈایا ہے حسین جنگ کے لیے نہیں آتے میدان کا، اگر جنگ کے لیے آتے تو پھر جوان لے کر آتے، اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو لے کر نہ آتے۔ تو مقصد کربلا بہت اہم ترین ہے، اسے سمجھنا ہوگا کہ مقصد کربلا کیا ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے پیغمبر خدا کی حدیث نقل کی ہے جس میں پیغمبر خدا فرمایا ہے جان لو کہ اگر نماز قبول ہو گئی تو تمام کے تمام نماز قبول کر دیے جائیں گے، اور اگر نماز رد کر دی گئی تو تمام کے تمام نماز رد کر دیے جائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ تمام اعمال کی قبولیت کا دار نماز ہے۔ اگر نماز ہے تو باقی عمل بھی قبول ہیں۔ اگر میں روزہ رکھ رہا ہوں اور نماز نہیں پڑھتا تو میرے کو رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں حج بیت اللہ ادا کر رہا ہوں اور نماز نہیں پڑھ رہا تو میرا حج ادا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں زکات بھی دیتا ہوں، خمس بھی دیتا ہوں، لیکن نماز کو ادا نہیں کرتا، میری زکات اور خمس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں عزاداری امام حسین کو بطاع کرتا ہوں، میں ماتمداری کو کرتا ہوں، لیکن نماز ادا نہیں کرتا، میری اس عزاداری کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ لازم اور ملزوم ہے۔ اگر نماز ہے تو باقی عمل بھی کامل قبول ہیں، یہ حدیث پیغمبر خدا ہے۔ اور پھر سے اب اگر آگے ہم چلیں، جہاں پر تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نماز ہے، وہاں پر نماز کی قبولیت کا دار و مدار ولایت ہے۔ وہاں پر ولایت ہے۔ اگر نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی کر رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، تمام عمل کر رہا ہے، ولایت کے لیے اپنے بھی تعلق نہیں ہے، وہ نماز کے منہ میں نماز ہے۔ ایک شخص حج کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکات دیتا ہے، تمام عمل بجا لا رہا ہے، لیکن ولایت کے لیے اپنے بھی تعلق نہیں ہے۔ ذرہ برابر بھی اگر دل میں بغض علی موجود ہے، ذرہ برابر بھی دل میں اگر بغض علی موجود ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ عام ترین ہے، اس سے یہ اتنا عام ترین ہے، ہر کسی بات پر گفتگو ہوئی تھی، ولایت کے اتنا عام ترین طریقہ ہے۔ تمام نعمتوں سے بڑھ کر پروردگار عالم نے ہمیں یہ نعمت عطا کی۔ کون سی نعمت؟ ولایت کے لیے۔ ہم اس کریم پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اس گھر میں پیدا کیا جہاں پہ علی ولی اللہ پڑھا جاتا ہے۔ ہم اس کریم پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے اس ماں کی گود میں آ کر دودھ پیا کہ جس کا دودھ حلال تھا۔ یہ جو علی ولی اللہ پڑھنے والے کہ جو بغض علی رکھتا ہے، روایات کہتی ہیں اس کا نطفہ حرام ہے۔ علی سے بغض وہی کر سکتا ہے کہ جو حلالی نہ ہو، جو حلالی ہے وہ علی سے محبت کرتا ہے، اور علی بن ابی طالب کی ولایت کا انکار کرتا ہے، اور بغیر ولایت علی بن ابی طالب کے کوئی امام قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے پیغمبر خدا نے فرما دیا کہ جان لو اگر نماز قبول ہوگی تو تمام کے تمام عمل قبول ہوں گے، اگر نماز قبول نہ ہوگی تو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب ایک شخص ہے، آپ تمام افراد جو ہے یہاں پر جمائیں، ماشاء اللہ سے آپ معافی ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نماز پڑھنے والے ہیں، اس میں گم رکھتا ہوں اس بات پر کہ آپ ماشاء اللہ سے تمام افراد جو ہے وہ نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہوں گے، لیکن اس بارے میں پیغمبر خدا کیا فرما رہے ہیں؟ غور کیجیے گا۔ پیغمبر خدا فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز فجر کو قضا کرتا ہے، آواز قدرت آتی ہے، یا
تو جانتا ہی نہیں ہے کہ تو نے کتنا بڑا خسارہ اٹھایا ہے کہ پروردگار عالم روایات میں ہے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جب اذان صبح ہوتی ہے اور جب کسی شخص کے کانوں پر اس کی آواز جاتی ہے اور وہ بیدار ہوتا ہے تو پروردگار عالم رزق تقسیم کرتا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے آتا ہے اللہ اسے رزق عطا کر دیتا ہے۔ جو سویا رہتا ہے وہ کسی اور کا رزق کھا رہا ہے، وہ اپنی رزق کھا رہا ہے، وہ اپنا نہیں کھا رہا، وہ کسی اور کا رزق کھا رہا ہے۔ اب اس شخص نے نماز فجر کو قضا کر دیا، آواز قدرت یا خاص اے خسارہ اٹھانے والے، تو نے اتنا بڑا خسارہ اٹھایا تجھے پتہ ہی نہ چلا، تجھے اس بات کا اندازہ ہی نہ ہوا، تو نے اتنا بڑا خسارہ اٹھایا۔ اب کریم پروردگار عالم کتنا کریم ہے، وہ کتنا مہربان ہے، وہ کریم پروردگار عالم وہ کہتا ہے بندہ خدا ٹھیک ہے تو نے نماز فجر کو قضا کر لیا ہے، اب میں تجھے موقع دے رہا ہوں، جہاں نماز ظہر کا وقت آ چکا ہے، نماز ظہر پر نماز ظہر کو بھی ادا کر، نماز فجر کو بھی ادا کر، میں کریم پروردگار عالم تجھے معاف کر دوں گا، کریم پروردگار تجھے معاف کر دوں گا۔ اب نماز ظہر کا وقت آیا ہے، یہ شخص اذان ظہر ہوئی ہے، اس کے کانوں پر آواز نہیں ہے، یہ اتنا غافل ہے کہ نماز ظہر کو اتنا کر دیا ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے یا قادر اے وعدہ شکنی کرنے والے، تو نے وعدہ شکنی کی ہے، تو نے وعدہ کیا تھا کہ نماز فجر کو ادا کیا ہے، میں نماز ظہر کو بھی ادا کروں گا، پھر نماز فجر کو بھی ادا کروں گا، میں وعدہ شکنی کی ہے۔ اب کریم پروردگار عالم کو کہتا ہے یا میں تجھے مولا دیتا ہوں، کتنا کریم ہے وہ مالک و خالق کہ وہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے، اسے چھوٹ پہ چھوٹ دیے چلا جا رہا ہے کہ میرا بندہ کسی بہانے سے اس طرف آ جائے میں اسے جنت میں داخل کر دوں۔ اب پروردگار عالم کہتا ہے نماز ظہر کو ادا کیا، نماز فجر کو بھی ادا کر دیا ہے، اب آج نماز عصر کو پڑھ لے، نماز عصر کو بھی پڑھ لے، نماز ظہر کی قضا بھی کر لے، نماز فجر کی قضا بھی کر لے، میں کریم مالک اتنا کریم ہوں کہ میں تیرے گزشتہ گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا کہ جو گناہ کر دیا ہے۔ نماز عصر کا وقت آتا ہے، یہ نماز عصر سے بھی غافل ہو سکتا ہے، یہ نماز عصر کی ادا نہیں کرتا۔ اب کریم پروردگار عالم کی طرف سے آواز آتی ہے یا فاجر اے بندہ خدا تو نے فجر کیا ہے، میں نے تجھے موقع دیا ہے، تم نے موقع کو ٹھکرا دیا ہے، تو نے فجر کی قضا کی، تو نے ظہر کی قضا کی، تو نے عصر کی قضا کر دی، تو اتنا غافل ہو گیا۔ اب وہ کریم پروردگار عالم سے کہتا ہے، اب کہتا ہے جا اے میرا بندہ میں تجھے پھر ایک موقع دے رہا ہوں، نماز مغرب کا وقت آ رہا ہے، نماز مغرب کا وقت آ رہا ہے، جو نماز فجر کو ادا کی تھی اسے بھی ادا کر لے، نماز ظہر کو بھی اس کی ادا بھی کر لے، نماز عصر کی بھی ادا کر لے، میں کریم خالق و مالک تجھے معاف کر دوں گا۔ اب جیسے ہی مؤذن اذان دیتا ہے اور نماز مغرب کی وقت ہو جاتا ہے اور یہ بندہ دنیا میں مست ہے، دنیا کے جمیلوں میں مست ہے، نماز مغرب سے بھی غافل ہو جاتا ہے، اب آواز قدرت آتی ہے یا کافر اے بندہ خدا تو کافر ہو گیا ہے۔ نماز قائم کر مشرک نہ بن، نماز کو ترک کر دے گا تو مشرک بن جائے گا، کیونکہ نماز یہ تمیز پیدا کرتی ہے مسلمان اور کافر میں، اگر نماز پڑھتا ہے تو مسلمان ہے اور نماز نہیں پڑھتا تو کافر ہے۔ نماز تمیز پیدا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ہے یا کافر اے بندہ خدا تو کافر ہو گیا۔ اور کافر کے جو احکام ہیں کہ اگر کافر مر جائے تو اس کا جنازہ نہ کرو، اسے غسل کفن نہ دو، اسے مسلمان کی قبرستان میں دفن مت کرو، کافر کی یہ سزا ہے۔ آپ نے دیکھا کبھی کسی کافر کو دفن کیا قبرستان میں، تو کوئی کافر قبرستان میں نہیں کرتا، کافر کا جو مقام ہے وہ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو نماز مغرب کو بھی ترک کر دیا، اب وہ کریم پروردگار عالم اتنا کریم ہے، وہ اتنا کریم ہے، وہ کہتا ہے اے بندہ
ہے خدا نماز فجر کی قضا کر دی ہے، ظہر کی قضا کر دی ہے، عصر کی قضا کر دی ہے، نماز مغرب کی قضا کر دی ہے، اب میں تجھے پھر موقع دیتا ہوں، آجا نماز عشاء پر، نماز فجر کو بھی ادا کر لے، نماز ظہر بھی پڑھ لے، نماز عصر کی بھی قضا کر لے، نماز مغرب کی بھی قضا کر لے، میں کریم مالک تجھے معاف کر دوں گا۔ اب یہ اتنا بدبخت ہو چکا ہے، یہ اتنا باغی ہو چکا ہے، یہ اتنا سرکش ہو چکا ہے کہ اس کے کانوں پر آواز نہیں پڑتی، یہ نماز عشاء پر بھی نہیں آتا۔ اب پروردگار عالم فرماتا ہے میرا بندہ اب میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں، جان نکل جا میری زمین سے، جان نکل جا، جان نکل جا میری زمین سے۔ اور امام حسن علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، آگے فرماتا ہے مولا میں گنہگار ہوں، میں گناہوں سے باز نہیں آ سکتا۔ امام فرماتے ہیں ایک کام کر، کیا کام کر؟ ایک کام کر کہ اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے، اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے، اللہ کا رزق نہ کھائے تو کہاں سے کھائے۔ امام نے فرمایا جب گناہ کرے تو ایسی جگہ پہ جا کے گناہ کر کہ یہاں تیرا مالک تجھے دیکھے نہیں۔ پھر امام نے فرمایا اگر تو گناہ ہی کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی زمین سے نکل جا۔ مولا متقیان جو ہے قرآن کے اندر فرماتے ہیں لا یمکن الفرار من حکومتک، کہ اے میرے پروردگار تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے، میں بھاگنا چاہوں بھی تو نہیں بھاگ سکتا، ہر طرف تیری خدائی ہے، ہر طرف تو ہی تو ہے، تیری ہی زمین ہے، تیرا ہی عرش ہے، تیرا ہی فرش ہے، میں بھاگنا چاہوں بھی تو نہیں بھاگ سکتا۔ اور امام نے فرمایا کہ جب جہنم کا ہوگا تجھے جہنم لے جا رہا ہو تو اسے کہنا کہ میں جہنم نہیں جاتا۔ اور پھر امام نے فرمایا جب ملک الموت آئے نا تو اس سے کہنا کہ میں تیرے ساتھ نہیں جانا۔ کہتا ہے مولا یہ میں نہیں کر سکتا۔ امام نے فرمایا جب یہ نہیں کر سکتا تو پھر اس اللہ کی بندگی کیوں نہیں کرتا، پھر اس کی نافرمانی کیوں کرتا؟ جب تو اتنی قدرت ہی نہیں کر سکتا کہ اپنا رزق بھی نہیں بنا سکتا، اس اللہ کی زمین کو چھوڑ کر کسی اپنی زمین میں بھی نہیں جا سکتا، ایسا جگہ بھی نہیں تلاش کر سکتا کہ یہاں پر تیرا رب تجھے نہ دیکھے اور تو اس کی زمین سے فرار بھی نہیں کر سکتا، تو پھر جب جہنم کا ہوگا تجھے جہنم میں لے کے جا رہا ہوگا تو وہاں سے بھی اپنے آپ کو نہیں روک پائے گا، اور جب ملک الموت آئے گی تجھے لینے کے لیے اور تو اس سے بھی نہیں بچ سکتا تو پھر اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا ہے، اس کی بندگی کیوں نہیں کرتا؟ یا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا چلا جاؤ، کریم مالک اتنا کریم ہے وہ پھر بھی اپنے بندے کو رحم کر رہا ہے۔ فرعون ہے نا، فرعون سرکش ہے، اپنے آپ میں خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ آتے ہیں لوگ، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، ہر طرف پریشانی تھی، گندم نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، غلہ نہیں تھا۔ آگے اس کے بعد اس کے حوالی جو اسے خدا مانتے تھے آگے کہتے ہیں فرعون جو خدا ہے تو کیوں نہیں بارش کو برساتا کہ غلہ ہو، فصلیں اگیں، ہمیں گندم ملے، ہم اپنے پیٹ کو سیر کریں۔ اب یہ فرعون کیا کرتا ہے؟ فرعون جاتا ہے اندر کے حجرے کے اندر اور جا کر کہتا ہے میرا کریم مالک میرے پروردگار تو جانتا ہے کہ میں خدا نہیں ہوں، تو جانتا ہے میں پروردگار نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں، میں نے جھوٹا دعویٰ کر رکھا ہے، اے میرے اللہ تو اس بارش کو برسا دے۔
یہ دعا کر رہی تھی کریم پروردگار عالم بارش برساتا ہے. ملائکہ کہتے ہیں اے پروردگار یہ جو سرکش تھا یہ فرعون سرکش تھا تیری نافرمانی کر رہا تھا آج اگر تو بارش نہ دیتا تو دنیا والوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ جھوٹا دعویٰ کر کے بیٹھا ہے. تو پروردگار عالم فرماتا ہے اے میری معصوم ملائکہ وہ سرکش ہو چکا ہے. میں رحمان ہوں میں کریم ہوں. میں نہیں چاہتا اس نے اپنی بندگی چھوڑ دی ہے. میں اپنی رحمانیت کیسے چھوڑ دوں؟ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری آواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سبحان اللہ. میں اپنی بندگی چھوڑ دی ہے. میں اپنی رحمانیت کیسے چھوڑ دوں؟ آج بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے بہت رزق دے رکھا ہے بہت مال ہے نماز کے قریب نہیں جاتا واجبات کے قریب نہیں جاتا مال دولت زمین بہت کچھ ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے. اگر یہ نعمت پروردگار ہو مال دولت نعمت پروردگار ہے تو پھر مال دولت فرعون کے پاس بھی تھی نمرود کے پاس بھی تھی. مال دولت نعمت پروردگار نہیں ہے یہ امتحان ہے. اس اللہ کا بھی سے دیکھنا چاہتا ہے. یہ مال القیامت کے دن میرے گلے پڑ جائے گا. یہ مال یہ رزق میرے گلے پڑ جائے گا. یہ پورا نامہ اعمال لکھ کر میرے گلے میں ڈال دیا جائے گا. اس کا وزن کتنا ہوگا کہ میری گردن جھک جائے گی. حالت یہ ہوگی. اب کیوں نہیں آتے نماز؟ کیا وجہ ہے؟ نماز اکثر افراد نہیں پڑھتے کیا وجہ ہے؟ میں اس سے تجزیہ کیا ہے. ہر روز ایک مؤذن گلدستہ اذان پر جاتا ہے اذان دیتا ہے. آپ تمام افراد جو ہے وہ عربی زبان نہیں جانتے. آپ کو نہیں پتا کہ عربی کیا ہے. عربی کے مفاہیم سے آگاہ نہیں ہے عربی کے مطالعے سے آگاہ نہیں ہے. مؤذن عربی میں اذان دے رہا ہے. آپ کو کیا پتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ پنجابی سمجھتے ہیں یا آپ اردو سمجھتے ہیں جو ہماری لینگویج ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں جو ہماری قومی زبان ہے. مؤذن عربی میں اذان دے رہا ہے. ہمیں کیا پتا چلے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے بندہ خدا اسے بتا کہ مؤذن کیا کہہ رہا ہے. مؤذن جب گلدستہ اذان پر آتا ہے تو سب سے پہلے کہتا ہے اللہ اکبر. اے بندہ خدا اللہ سب سے بڑا ہے. چار مرتبہ اعلان کروا رہا ہے پروردگار عالم. کہہ رہا ہے کہ اس دنیا والوں کو بتا کہ یہ کس دنیا میں غرق ہو چکے ہیں. یہ اس کریم پروردگار عالم کو بلا کر یہ کسے اپنا رب بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں بتاؤ کہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے جو سب سے بڑا ہے کہ تمہیں بندگی اس اللہ کی کرنی ہے. تمہیں اس پروردگار عالم کی بندگی کرنی ہے. اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. آج تیرا رب تمہیں بلا رہا ہے. آج تیرا پروردگار تمہیں بلا رہا ہے. پھر میں کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس پروردگار عالم کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو کس کی عبادت کر رہا ہے؟ جب مؤذن تجھے بلا رہا ہے تیرا پروردگار تجھے بلا رہا ہے کہ آ نماز کی طرف آ. تیرا کریم پروردگار کہہ رہا ہے کہ عبادت کے لائق میں ہوں. تو کس کی عبادت کر رہا ہے؟ آج انسان بہت سی عبادتیں کر رہا ہے. بظاہر تو وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں. آج بندہ اپنے کاموں میں اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر دنیا کی عبادت کر رہا ہے. کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے اذان ہو گئی ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے وہ کھیتی باڑی کر رہا ہے. یہ اس کی عبادت کر رہا ہے. کوئی اپنے کام پر مصروف ہے نماز کا وقت ہو چکا ہے نہیں آ رہا. یہ اپنے کام کی عبادت کر رہا ہے.
ایک شخص گھر میں موجود ہے، اللہ اکبر کی آواز بلند ہو چکی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز صدا بلند ہو چکی ہے، اور یہ اپنی اولاد سے محبت میں مشغول ہے، یہ اپنی اولاد کی عبادت کر رہا ہے۔ عبادت کے بہت سے نظام ہیں، کوئی اولاد کی عبادت کر رہا ہے، کوئی ماں باپ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی دکانداری کی عبادت کر رہا ہے، کوئی چوکوں میں بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے، کوئی ہوٹل میں بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے، کوئی کھیتی باڑی میں بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے۔ اللہ کی عبادت کوئی نہیں کر رہا۔ اللہ کہتا ہے کہ جب میں بلاؤں تو سب کچھ چھوڑ کر آ جاؤ، دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا کہ تیرا کریم تجھے بلا رہا ہے۔ یہاں پر امام آ جائیں اور آ کر کہیں کہ امام زمانہ کا ضرور ہو چکا ہے، امام آپ کو بلا رہے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ ہم دکان چلا رہے ہیں، ذرا وغیرہ آتے ہیں، ایسے کہیں گے؟ نہیں میرا محترم، ایسا نہیں کہیں گے۔ امام کا حکم آتے ہی فوراً انہیں قدموں پہ بھاگتے ہوئے امام کے پاس پہنچے۔ یہ حکم امام ہے، یہ امام کا حکم ہے، وہ اللہ کا حکم ہے کہ تیرا رب تجھے بلا رہا ہے، کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ کی عبادت نہیں ہے، فقط اللہ۔ پھر میں کہتا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اے بندہ خدا، کہ وہ رسول تجھے بلا رہا ہے، کہ جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کلمے کی تصدیق کر اور اس پر مور لگا آ کر نماز پڑھ کے، کہ جو تو نے کلمہ پڑھا ہے، کہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے، وہ کریم تیرا رب تجھے بلا رہا ہے خانہ خدا میں، اور اس کلمے کی تصدیق کر کہ کہ میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، محمد رسول اللہ پڑھا ہے، تیرا محمد تجھے بلا رہا ہے، آ اس کی گواہی آ کر دے، آ اس کی گواہی آ کر دے جس نے اپنے کلمہ پڑھا ہے۔ پھر میں کہتا ہوں اشہد ان امیر المؤمنین وامام المتقین علی ولی اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت امام علی ابن ابی طالب اللہ کے ولی ہیں، رسول اللہ کے خلیفہ بلا فخر ہیں۔ جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، پڑھا ہے نا علی ابن ابی طالب کا کلمہ، وہ علی تجھے بلا رہا ہے، وہ علی تجھے بلا رہا ہے، آ اس کلمے کی گواہی دے، آ اس کی تصدیق کر کہ آج بھی تو اس پہ قائم ہے۔ فقط یہ نہیں کہ جب تو آیا ہے اس دنیا میں اور تیرے کان میں اقامت اور اذان کہی گئی تھی، نہیں، یہ اب رہتی دنیا پر تو نے گواہی دینی ہے اور اس کی تصدیق کرتے رہنا ہے، ہاں کہ تو اسی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اس کے اولاد امر پر ایمان رکھتا ہے، علی ابن ابی طالب پر بھی ایمان رکھتا ہے، سب پر ایمان رکھتا ہے۔ آپ مجھے بلا رہا ہے، آپ مجھے علی حیدر قرار بلا رہا ہے، اور میرا امام تو وہ ہے کہ جو یہ فرماتے ہوئے نظر آتا ہے کہ مجھے جنت سے زیادہ مسجد میں بیٹھنا پسند ہے، کیونکہ جنت میں بیٹھنا اپنی خواہش کے لیے ہے، مسجد خانہ خدا میں بیٹھنا اللہ کی رضا۔ نعرہ حیدری، میرا امام تو سچی کمال ہے، میرا امام وہ ہے کہ جو آیا ہے اس دنیا میں تو خانہ خدا میں آیا ہے، گھیرا ہے تو خانہ خدا سے گھیرا آیا ہے، تو اللہ کے گھر میں آیا ہے، جب گیا ہے تو اللہ کے ہی گھر میں۔ آپ میرا امام مجھے بلا رہا ہے، پھر مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، اے بندہ خدا آ نماز کے لیے، آ تیرا پروردگار بلا رہا ہے، آ نماز کے لیے۔ پھر کہتا ہے حی علی الفلاح، اے بندہ خدا دنیا کی کس جھمیلے میں پڑا ہوا ہے، یہ ہے فلاح کا رستہ، حی علی الفلاح، یہ ہے فلاح کا رستہ، حی علی خیر العمل، اے بندہ خدا خیر عمل یہ ہے، بہترین عمل کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ۔ فلاح کا رستہ نماز کا رستہ ہے، خیر کا رستہ
نماز کا رستہ ہے، صراط مستقیم کا رستہ نماز کا رستہ ہے، اور امام علی بن ابی طالب کا ایک لقب بھی صراط مستقیم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صراط مستقیم اور قوت الوسطیٰ امام کے الفاظ ہیں۔ قوت الوسطیٰ مضبوط رسی، مضبوط سہارا۔ علی حیدر کرار ہمارے لیے مضبوط سہارا ہے، ہمارے لیے مضبوط رسی ہے۔ جس نے علی حیدر کرار کی رسی کو پکڑ لیا وہ جنت الفردوس میں پہنچے، جس نے علی کی رسی کو چھوڑ دیا وہ بھٹک گیا۔ حی علی خیر العمل، اے بندے خدا کس جگہ میں پڑا ہوا خیر عمل کی طرف، پھر میں کہتا ہوں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آخر پر پھر گواہی دے رہا ہوں اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے فقط اللہ۔ تمام گواہیاں ہیں کہ جو میں روزانہ اذان کے اندر یہ کہتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، افضل حقیقت نماز کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ نماز ایک بہترین عمل ہے پروردگار ہے۔ نماز مستقیم پروردگار عالم کا سب جاتا ہے۔ پیغمبر خدا فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عین، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک کر جاتا ہے، جو ترک کرتا ہے وہ رسول اللہ کو حقیقت دے رہا ہے۔ نماز اتنا ہم قریب فریضہ ہے، اور یہ نماز پھر مخصوص مسجد خانہ خدا میں آج پڑھنا یہ اس سے بڑا افضل ترین کام ہے۔ پیغمبر خدا نے فرمایا کہ جو شخص مسجد خانہ خدا میں نہیں آتا، آ کر نماز نہیں پڑھتا، ان کے گھروں کو جلا دو، ان کے گھروں کو مار دو۔ اگر نابینا ہے، نظر نہیں آتا، اپنے گھر سے رسی باہر مسجد تک اس رسی کو پکڑ کر مسجد میں پہنچے۔ اور پیغمبر خدا فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص جتنے دور سے آئے گا، جتنا زیادہ سفر کرے گا، اس کے پاؤں کے نیچے ریت کے ذرات کے برابر جتنے ریت کے ذرات آئیں گے مسجد تک پہنچنے تک، پروردگار عالم اس کے ناموں میں ثواب درج کر دے گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ اتنا قابل مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کے بہانے تلاش کر رہا ہے کہ میں اسے بخش دوں، میں اسے معاف کر دوں، یہ بہانے تلاش کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک شخص ہے مسجد خانہ خدا میں رہا ہے، نماز کے لیے آ رہا ہے، بارش برسی ہے، بارش ختم ہو چکی ہے، رستے پہ جو ہے گندگی پڑی ہوتی ہے، کیچڑ وغیرہ بن جاتا ہے، شیطان کھڑا ہے رستے پر، شیطان موجود ہے رستے پر۔ جیسے ہی یہ شخص نکالتا ہے اپنے گھر سے مسجد خانہ خدا کی طرف، تو رستے میں یہ کیا کرتا ہے شیطان، یہ شیٹے کو آتا ہے اور اس کے کپڑوں کو پھینکتا ہے، اس کے کپڑے نجس ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا کرتا ہے، یہ واپس گھر جاتا ہے، جیسے ہی گھر واپس جاتا ہے کپڑوں کو تبدیل کرتا ہے، جب یہ کپڑوں کو تبدیل کرتا ہے پھر نکلتا ہے، پروردگار عالم فرماتا ہے میں اس عمل کے بدلے میں اس بندے کے سارے گناہ معاف کر دوں۔ اب یہ پھر گھر سے نکلا، نیا لباس پہنا ہے، اب یہ پھر چلا ہے، راستے میں پھر آیا، پھر شیطان نے وہی عمل کیا، پھر اس کے کپڑے نجس کیے، یہ پھر گھر واپس آیا، اس نے پھر لباس اتارا، دوسرا لباس پہنا۔ اب کریم پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں نے اس کے گھر کے سارے اشخاص کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کریم اتنا مالک خالق مہربان ہے۔ اب پھر یہ نکلتا ہے، اب یہ تیسری بار یہ نکلا، جب یہ تیسری بار نکلا تو اب پھر رستے سے آ رہا ہے، شیطان وہی عمل کراتا ہے، پھر کپڑے نجس کرتا ہے، یہ پھر گھر واپس لوٹتا ہے، پھر لباس اتارتا ہے، جیسے ہی لباس اتارتا ہے پروردگار عالم کہتا ہے میں نے اس عمل کے بدلے میں اس کے پوری آبادی کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب جب چوتھی بار یہ کپڑا تبدیل کرتا ہے، اب شیطان کیا کرتا ہے، اب شیطان کپڑا نجس نہیں کرتا، اب بھاگتا ہے فوراً مسجد کے دروازے پر آتا ہے،
آ کر اس کا استقبال کرتا ہے، کہتا ہے آپ بندے خدا نے مسئلہ پوچھا نہیں، میں نے تو کپڑے نہ جس کو کہا تھا، اب تو اس کا استقبال کر رہا ہے۔ شیطان جواب دیتا ہے اگر اب میں نے اس کے کپڑوں کو نجس کیا تو مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ پروردگار عالم دنیا کے سارے بندوں کے گناہ معاف نہ کر دے۔ کتنا اہم ترین یہ معاملہ ہے، کتنا اہم ترین۔ اور ایک بندہ خدا جب کسی پیش نماز کے پیچھے جو پہلی تکبیر کہی جاتی ہے، ابن مسعود پہلی تکبیر میں نہ پہنچے، پہلی تکبیر جو پیش نماز کہتا ہے، سب سے پہلی تکبیر جو واجب ہے کہ جب نیت کرتا ہے 3 رکعت 2 رکعت جو نماز پڑھ رہا ہے، قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر، یہ تکبیر جو بلند کرتا ہے، اگر کوئی شخص اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتا تو پیغمبر خدا فرماتے ہیں اس کے بدلے میں اگر تو پوری کائنات کی دولت رائے خدا میں دے دے، اس کی تکبیر کا بدلہ نہیں دے سکتا، تکبیر کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ مگر ہے یعنی کہ انسان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کریم کتنا اجر عطا کر رہا ہے، یہ ہمیں اس وقت پتہ چلے گا کہ جب ہم اس دنیا سے اٹھ جائیں گے، ہمیں اس بات کا اندازہ اس وقت ہوگا کہ بندہ خدا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جب یہاں سے چلا جاتا ہے یہ کچھ اس نے یہاں پہ کیا تھا، نامہ اعمال اس کے سامنے آ جاتا ہے، ملک الموت جیسی اس کے آگے کو قبض کرتی ہے، دو چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، تین چیزیں، ایک مال ہے، ایک اولاد ہے اور ایک اعمال ہے، یہ تینوں چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے اس مال سے پوچھتا ہے، اے مال جو ساری زندگی میں نے جمع کیا، میں نے راہ خدا میں خرچ نہیں کیا، میں نے اس کے بندوں پر خرچ نہیں کیا، اے مال کہ تو میرے کیا کام آئے گا؟ تو وہ مال جواب دیتا ہے میں تجھے زیادہ سے زیادہ ایک کفن لے کے دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کروں، اور معلوم نہیں کہ وہ کفن بھی نصیب ہو یا نہ ہو، اس بات کا بھی نہیں پتا۔ یہاں پہ اور آپ کو بات کہتا چلوں کہ اپنی زندگی میں کفن بنا کے رکھیں، اپنی زندگیوں میں اپنا کفن بنا کے رکھیں، کیوں؟ پیغمبر خدا فرماتے ہیں مستحب عمل ہے، اور اس کفن کو بنا کر اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں اور روز اس کی زیارت کریں تاکہ تمہیں یاد رہے کہ تمہیں اپنے پروردگار کے پاس واپس جانا ہے، تمہیں اس کفن کو پہننا ہے، اس کفن کو پہننا ہے، اور اگر کربلا کا کفن مل جائے تو پھر کیا خوب بات ہے۔ اور بعض افراد کربلا کا کفن لے آتے ہیں یا دوسرا کفن لے کے گھر پہ رکھتے ہیں، یہاں پہ شریعت کا مسئلہ بھی آپ کو آگاہ کرتے چلو کہ اگر کربلا کا کفن یا کوئی کفن آپ لے کر اپنے گھر پہ رکھ دیتے ہیں اور اس پر خون صلاح نہیں ہوا اور وہ سال آپ کے گھر میں پڑ رہا اور سال بعد آپ کی وفات ہوئی ہے اور آپ کو وہ کفن پہنا دیا گیا تو وہ غصبی ہوگا، وہ کفن ہی غصبی ہو جائے گا، اس پہ خون صلاح ضرور کیجیے گا، اور خون اتنا زیادہ نہیں ہوتا، 1500 روپئے زیادہ زیادہ 1500 روپئے کفن آئے گا، جب آپ اس کا حصہ نکالیے تو زیادہ سے زیادہ 300 روپئے ہی بنے گے، ایک 300 روپئے کے بدلے میں جو کربلا کا کفن پہنا ہے کہیں ایسا نہ ہو غصب بن کر میرے گلے میں پڑ جائے، یہ یاد رکھیے۔ تو پیغمبر خدا نے فرمایا کفن خرید کے اپنا سامنے رکھ اور روز اس کی زیارت کر کہ تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں نے اس لباس کو پہننا ہے، معلوم نہیں کہ یہ کفن نصیب ہو یا نہ ہو۔ مال کہتا ہے کہ میں تجھے زیادہ سے زیادہ کفن ہی دے سکتا ہوں اور کچھ نہیں دے سکتا۔ اب آتا ہے اولاد کی طرف، اے میری اولاد یہ ساری زندگی میں نے تیری خواہشات کو پورا کیا ہے، میں نے تجھے انگلی پکڑ کے چلانا سکھایا تھا، میں نے تجھے جو
تمام خواہش کو پورا کر دیا ہے، بھلا بتا تو اب میرے لیے کیا کرے گی؟ اولاد جواب دیتی ہے کہ اے بابا جان، میں تیرے ساتھ اتنا کر سکتا ہوں کہ میں تجھے اٹھاؤں گا، اٹھا کے قبر میں ڈالوں گا، زیادہ زیادہ دنیا کے لیے کیا کروں گا؟ پہلی جماعت، دوسری، تیسری، چوتھی، وہ بس ختم. بابا تھا یا نہیں تھا؟ کئی ان کے بابا اس دنیا سے چلے گئے، اپنی قبروں کے نشان مٹ گئے، قبریں یاد نہیں ہیں. آج لوگ اس دنیا سے چلے گئے، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہے تھے، اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ کر دیا، لیکن آج اولاد سے یاد کرنے والی نہیں. آج ان کی قبریں ویرانی پڑی، ویران ہیں ان کی قبریں. اگر ان سے پوچھا جائے کہ تم کیا چاہتے ہو تو وہ یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، مجھے ایک مہلت اور دے دے، میں واپس جاؤں، میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا. اللہ کہتا ہے اب اور موقع نہیں دوں گا، اب اور موقع نہیں دوں گا. میں تجھے کئی موقع دیے تھے، تو ایک موقع کی بات کرتا ہے. میں نے تجھے مواقع دیے تھے، تو نے اپنے گھروں میں جنازے اٹھتے نہیں دیکھے، تو نے اپنے رشتہ داروں کے جنازے اٹھتے ہوئے نہیں دیکھے. کیا ان جنازوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے قبرستان تک لے کر نہیں گیا؟ تو میں نے یہ کہا تھا کہ جب یہ جنازہ اٹھتا ہے تو یہ تصور کیا کر کہ یہ جنازہ اس کا نہیں تیرا ہے، یہ جنازہ اس کا نہیں جا رہا، یہ جنازہ تیرا جا رہا ہے. جب میت کو غسل کے لیے لایا جاتا ہے، یہ بہت نازک مرحلہ ہوتا ہے، میت کے لیے بہت نازک مرحلہ ہے. میت کی حالت یہ ہو جاتی ہے اگر انسان سے امید ٹیسٹ کرے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جسے وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا. انسان غسل دیتا ہے، آپ جیسے کہیں بازار میں غسل دیا ہوگا میت کو، کیوں کہتے ہیں کہ آرام سے اطمینان سے اس کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ سختی نہ کریں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جب میت کو غسل کیا جاتا ہے تو کتنے دور سے پانی ڈالا جاتا ہے؟ یہاں سے پانی ڈالا جا رہا ہے، بلکہ یہ دور ہے. میں کہتا ہوں یہاں سے پانی ڈالا جا رہا ہے. میت کہتا ہے مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان سے پتھر گر رہے ہیں، آسمان سے پتھر گرا جا رہا ہے. غسل ہو جاتا ہے، کفن دے دیا جاتا ہے. کفن دینے کے بعد اس شخص کو گھر سے نکالا جا رہا ہے. کیوں کہتے ہیں کہ میت کو گھر سے نکالو آرام سے، آہستہ، کیونکہ اپنے گھر والوں کا گلا کر رہا ہے، دوبارہ واپس لوٹ کے نہیں آئے گا. اور ملاقات ہوگی تو قیامت پر ہوگی. اس حال میں ہوگی یہ اللہ جانتا ہے، اس حال میں ہوگی. وہ کہاں ہوگا، ہم کہاں ہوں گے. آہستہ آہستہ اس کا جنازہ گھر سے نکالو. جب اس کا گھر سے جنازہ نکلا، یہ تصور کرتا کہ یہ جنازہ اس کا نہیں گرا جا رہا ہے. جب میت کا جنازہ قبرستان میں پہنچا ہے، جیسے ہی قبرستان میں پہنچا تو یہ تو تصور کرتا کہ یہ جنازہ اس شخص کا نہیں پڑا جا رہا، یہ جنازہ میرا پڑا جا رہا. اب جب اس میت کا جنازہ ہو گیا ہے، اب میت کو اٹھا کر قبر پہ لے جایا گیا ہے، تو اب جیسے ہی میت کو قبر پر لے جایا جاتا ہے تو اب کتنی انسان اور بھگت کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ آرام سے، اطمینان سے اسے قبر کے اندر لٹایا جائے. بہت آرام سے اسے قبر کے اندر لٹایا جاتا ہے تو یہ کہتا ہے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے آسمان سے زمین پر گرا دیا گیا. میری حالت یہ ہوتی ہے، میرا جسم چور چور ہو جاتا ہے، میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. حالت یہ ہو جاتی ہے. اب جب قبر میں لگا دیا گیا ہے، کچھ سوالات ہیں وہاں پہ، کچھ سوالات کیے جا رہے ہیں جن سوالات کو اس دنیا میں یاد کرنا چاہیے تھا، جن عقائد کو اس دنیا پہ عقیدہ بنانا تھا، آج مجھے قبر میں بتایا جا رہا ہے. قبر میں کیا فائدہ؟ دنیا میں تو عقیدہ تھا کیا ہے؟ ہر پیش نماز کیا کہتا ہے؟ اسمع افہم، اسمع افہم، اے بندہ خدا سن اور سمجھ. دنیا میں تو نہ سمجھ سکا، آج قبر میں تو سمجھ لے. اسمع افہم، اسمع افہم. اذا اتاك الملكان المقربان الرسولان من عند الله تبارك وتعالى، کہ جب آئیں گے تیرے پاس اللہ کے دو مقرب فرشتے، اس لیے
کہا کہ اس سے سوال کریں گے. اس چیز کا اس سے سوال کریں گے. من رب کا بتا تیرا رب کون ہے؟ اگر رب کو مانتا تھا تو جواب دے گا. اور روایات کہتے ہیں جیسے میں نے ابھی صدر کلام کے اندر میں نے یہی عرض کیا ہے کہ جو شخص مؤذن گلدستہ آذان پر آذان دیتا ہے ہر روز اور اپنی نماز کو مکمل کرتا ہے اور ہر نماز کے ساتھ اذان و اقامت کہتا ہے وہ قبر میں اپنے رب کو کبھی نہیں بھولے. کیونکہ موت اتنی شدید ہوتی ہے. آپ نے کبھی روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ جب انسان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو بعض افراد کی یادداشت کھو جاتی ہے. انسان کو پتہ نہیں چلتا جیسے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے بے ہوش ہو جاتا ہے. اسے اٹھاتے ہیں لوگ ہاسپٹل میں وہ جاتے ہیں جیسے ہی اسے ہوش آتا ہے کہتا ہے کہاں پر ہوں. ایسے ہی سوال کرتا ہے نا میں کہاں پر ہوں. یہ کہتا ہے مجھے یاد نہیں اس کے بعد کیا ہوا میرے ساتھ. یہ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ تھا کہ جس میں اس کی یادداشت چلی جاتی ہے. لیکن موت اتنی بھیانک ہے کہ جب موت کا فرشتہ آتا ہے اور جب اس کی روح کو قبض کرتا ہے جب اس کی روح کو نکالتا ہے تو روایات کہتی ہیں جیسے ہی اس کی روح انگوٹھے کی طرف سے نکلنا شروع ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میرے جسم پر تلواریں ہوتے چلا جا رہے. اور جب میری روح کو میری گردن سے باہر نکالا جاتا ہے تو اس کی تکلیف مجھے آج تک وہ شدید اتنی تکلیف تھی کہ میں نہیں بھول پایا. من رب کا بتا تیرا رب کون ہے. اگر اس دنیا میں اس اللہ کو یاد کرتا رہا اور ہر روز 5 وقت کی نماز میں اپنے رب کو یاد کرتا رہا تو قبر میں جواب دے پائے گا کہ ہاں آج تو آسان لگ رہا ہے نا. میں کہوں گا ہاں میرا رب میرا پروردگار ہے میرا اللہ ہے میرا خالق وہ میرا اللہ ہے میرا رازق میرا اللہ ہے مجھے زندگی دینے والا میرا اللہ ہے مجھے موت دینے والا میرا اللہ ہے. آج تو میں یہ کہہ رہا ہوں لیکن وہ موت کا مرحلہ اتنا شدید ہوگا کہ انسان سب کچھ بھول جائے گا. اس لیے وہ مکتب تشیع کے اندر 4 مقامات پر ترتیب کا پڑھنا مستحب ہے. پہلا وہ مقام کہ جب میت جانکاری کی حالت میں ہو موت قریب ہو پتہ چل جائے کہ انسان مرنے والا ہے تو مستحب ہے کہ اس پر ترتیب پڑھی جائے. اسے یاد دلایا جائے. مرنے کے بعد جب غسل ہو جاتا ہے کفن پہنا دیا جاتا ہے حنوط وغیرہ ہو جاتا ہے کفن مکمل ہو چکا ہے اب اس پر دوبارہ ترتیب پڑھی جائے. اب تیسرا مقام جب اسے قبرستان میں لے جایا جاتا ہے قبر میں رکھا جاتا ہے جیسے ہی اسے قبر میں رکھا جاتا ہے اب پھر اس کے قدموں کو ہلایا جاتا ہے اور قدموں کو ہلا کر کہا جاتا ہے اس مقام اے بندہ خدا سن اور سمجھ. کیا سن اور سمجھ کہ آئیں گے میرے پاس اللہ کے روح مقرر فرشتے آج اب اس سے سوال کریں گے کہ من رب کا کہ بتا کہ تیرا رب کون ہے. من کتاب کا بتا کہ تیری کتاب کون سی ہے. اگر کتاب کو پڑھتا تھا اس دنیا میں فقط تلاوت نہیں قرآن کو پڑھتا تھا اور سمجھتا تھا اور اس پر عمل کرتا تھا اس قرآن کا وہاں پہ جواب دے گا. اور اگر تجھ سے کہا جائے گا من قبلت کا بتا کہ تیرا قبلہ کون سا ہے اگر کبھی قبلے کی طرف منہ کیا ہوگا تو جواب دے گا وہاں پر. پھر سوال کیا جائے گا من نبیوں کا کہ بتا کہ تیرا نبی کون ہے. اگر اس نبی کا کلمہ جو پڑھا تھا اور اس کی تصدیق کرنے کے لیے تم مسجد خانہ خدا میں آیا ہے تو اس نبی کا نام بھی دے گا. پھر تم سے سوال کیا جائے گا من اماموں کا تو بتا کہ تیرا امام کون سا ہے. اور جس امام کا نام لے گا وہ اپنے وقت کے امام کا نام لے گا کہ میرا وقت کا امام امام مہدی الزمان ہے لیکن میرا عقیدہ امام اول سے لے کر امام آخر تک تمام اماموں کا عقیدہ تمام اماموں کا میرا عقیدہ ہے. اگر اس امام کی گواہی دینے کے لیے خانہ خدا میں آیا تھا تو اس امام کا نام لے گا. پھر کہا جاتا ہے ولا تخف ولا تحزن قل فی جواب حمایت اللہ جلالہ ربی. اے بندے خدا ڈرنا نہیں پریشان نہ ہونا. جب وہ سوال کریں تو جواب دے دینا میرا رب میرا پروردگار وہ اللہ ہے کہ جس نے مجھے زندگی عطا کی ہے جس نے مجھے زندگی عطا کی ہے. عزیزان محترم نماز پڑھو کہاں اسی نماز کی خاطر سہارا نے اپنی چادریں قربان کر دی.
کی نماز کی خاطر زہرا کے بیٹے کربلا میں گئے حسین کا سجدہ جاری لی حیدر قرار جو ضربت لگتی ہے امام یہی جملہ کہتے ہیں بسم اللہ وللہ علی ملت رسول اللہ فزت برب الکعبہ رب کعبہ کی قسم آج ہمیں کامیاب ہو آج ہمیں کامیاب ہو میرا امام سجدے میں گیا میرا امام حسین سجدے میں گیا امام حسن نے یہی وصیت کی اے میرے شیعوں کی نماز مت پڑھنا کبھی نماز کو ترک نہ کرنا ہم چلتے ہیں اس کے لیے پروردگار عالم کے بارگاہ میں اس کی دعا کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ ہمیں ان ہستیوں کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف کرنا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد يا روایات میں ہے کہ عورت میں دو قسم کی آنکھیں نہیں روئیں گی پہلی وہ آنکھ جو خوف خدا میں روتی رہی خوف خدا میں آنے والا ایک آنسو جہنم کے سیلاب کو روک دینے میں کافی ہے دوسری وہ آنکھ جو حسین کے مصائب کو سن کے روتی رہی زہرا کے بیٹیوں کے مصائب کو سن کے روتی رہی میرے اللہ تجھے واسطہ امام علی ابن ابی طالب کی امامت کر میرے اللہ تجھے واسطہ علی کی غربت کر میرے اللہ تجھے واسطہ جناب زہرا کی مظلومیت کر میرے اللہ تجھے واسطہ زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا میرے اللہ تجھے واسطہ امام حسن مجتبی کی
عورت کا آئے ہو میرا مظلوم تاریخ میں کوئی ایسا جنازہ نہیں ہے جو گھر سے نکلا اور گھر واپس آئے یہ واحد جنازہ ہے جو گھر سے نکلا پر جب گھر واپس آیا تو خالی واپس آیا تیروں سے سر چھوڑ واپس آیا اے ایک عالم دین ہے آگے وہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا میں نے امام حسن کو دیکھا امام فرماتے ہیں اے عالم تو میرے سخت مسائل نہیں کرتا وہ عالم دین کہتا ہے مولا میں آپ کے سخت مسائل کرتا ہوں میں آپ کو خیر دینے کا واقعہ کرتا ہوں امام فرماتے ہیں یہ سخت مسائل نہیں ہے امام فرماتے ہیں تو میرے سخت مسائل نہیں پڑتا یہ عالم کہتا ہے میرے مولا میں نے یہ بھی پڑھا کہ آپ کے طیت پہ دیر مسائل امام فرماتے ہیں یہ بھی سخت مسائل نہیں ہے پورے لوگوں کہتا ہے عالم دین اے میرے مولا میں نے یہ بھی مسائل پڑھے کہ جب آپ کو زہر دی گئی تو آپ کا جگر پھٹ گیا آپ کے جگر کے ٹکڑے ہونا شروع ہوئے امام فرماتے ہیں عالم دین یہ بھی میرا سخت مسائل نہیں ہے وہ عالم دین کہتا ہے اے میرے مولا میں یہ بھی مسائل کرتا ہوں کہ آپ کی بہن زینب کہ آپ کے جسم سے تیر نکالے اور اپنے بھائی حسین کی لاش کو تپتے سینا میں چھوڑ کے شام کے بازار میں چلی گئی امام فرماتے ہیں عالم دین یہ بھی میرا سخت مسائل نہیں ہے وہ عالم دین کہتا ہے اے مولا مجھے نہیں پتا آپ کا سخت مسائل کون سا ہے امام فرماتے ہیں مدینے کا شہر تھا مدینے کے شہر میں ایک گلی تھی اس گلی میں ایک دروازہ تھا اس دروازے پر مسلمان لڑکیاں لے کر آئے مسلمان لڑکیاں لے کر آئے جب آگ لکڑیاں لے کر آئے گھر کو آگ لگائی دروازے کو آگ لگ چکی تھی وہ ایک طرف سے دروازہ تھا دوسری طرف سے پتھروں کی دیوار امام فرماتے ہیں میری ماں نے کافر تھا مجھے سہارا دے میرا موت امام فرماتے میں ابھی چھوٹا سا تھا یہ تمام واقعہ میں دیکھ رہا تھا اب میں کیا دیکھتا ہوں مسلمان گھر میں داخل ہوئے ہیں وہ میری زمین پر موجود ہے مسلمان بدبخت نہیں وہ سالان کے اوپر سے گزر رہے ہیں آگے مانگے بابا سے گلے میں رکھتی آئی تو میرے بابا کو دربار کی طرف لے جایا گیا جیسے ہی دربار کی طرف لے جایا گیا میری ماں نے میرے بابا کے دامن کو پکڑا امام کے دامن کو پکڑا اور ایک لائن کو
جب امام حسن کو امام حسن کے جگر کے ٹکڑے یہ اب رو رہی تھی امام فرماتے روتی کیوں ہے مجھے شرم آ رہی ہے اب آپ کے بھائی آئیں گے آپ کی بہن زینب آئے گی آپ نے میرا بتائیں گے مجھے شرم آ رہی ہے امام فرماتے ہیں جو جا پچھلے دروازے سے نکل جا وہ میرا کتنا قریب امام ہے کہ جو اپنے دشمن کو امام کو دیر ملی جناب فرمائے اپنے بیٹے چھوٹے سے قاسم کو لاتی ہے باپ کے سینے پر رکھتی ہے جیسے ہی باپ کے سینے پر جناب قاسم کا سینہ آیا جناب قاسم فوراً اٹھے کہا اماں یہ مجھے کہاں آگ پر ڈال دیا ہے جناب فرما کہتی ہے اے قاسم اور یہ میرے باپ کا سینہ ہے آج اس پر سوچنے اس کے بعد بابے کا سینہ نہیں ملے گا اے اللہ امام حسین آئے جیسے امام حسین نے دیکھا امام حسن کے جگر کے ٹکڑے ہو رہے ہیں امام کی جگر کے ٹکڑے گر رہے ہیں امام نے رونا شروع کیا امام حسن فرماتے ہیں اے حسین رونا نہیں ہے امام نے فرمایا ان کو سائڈ پہ کرو میری بہن زینب آنے والی ہے وہ برداشت نہیں کرے گی جیسے ہی جناب زینب گھر میں داخل ہوئی جناب زینب فرماتی ہے اے بھیا حسن یہ تیرا حال کس نے دیا امام فرماتے ہیں زینب صبر کرو امام اس دنیا سے رخصت ہوئے امام کو غسل دیا گیا امام حسن خوش قسمت ہے جنہیں غسل بھی دیا جنہیں کفن بھی دیا امام نے وصیت کی تھی اے حسین میری میت کو نانا رسول کی قبر پہ لے جا کر دفن کرنا اگر کوئی منع کرے تو میری میت کو میری اماں زہرا کے ساتھ بقیت اللہ میں دفن کر دینا امام حسین نے امام حسن کی وصیت پر عمل کیا امام حسن کی میت کو اٹھایا گیا نانا رسول کے روضے کے پاس لایا گیا دشمن زمانہ موجود تھا تیر موجود تھے سب نے کہا ہم حسن کو یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے حضرت عباس نے نیام سے تلوار نکالی امام حسین نے کہا عباس تلوار نہیں نکالنی حضرت عباس فرماتے ہیں مجھے بابا کے منجر کے ساتھ جانے کی اجازت لگی آج حسن کے جنازے پر مجھے تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے چیز کا چلنا تھا امام حسن کی میت کو لگے امام حسن اتنے مظلوم ہے کہ ایک مرتبہ نہیں امام دو مرتبہ شہید ہوئے ایک مرتبہ زہر کے ساتھ دوسری مرتبہ تیر کے ساتھ جب امام حسین بھائی کی میت کو واپس لے کر آئے جناب زینب
Thank you.